ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم جس میں تربیت نہ ہو اسے تعلیم نہیں کہا جا سکتا. وہ تعلیم جو خالق سے آشنا نہ کروا سکے، وہ تعلیم جو انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں نہ بتا سکے، وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فتنہ ہے. جب یہ ایک آئیڈیا رکھا سامنے لوگوں کے کہ ہم اسلامائزیشن آف نالج، انٹیگریشن آف ویلیوز کے ساتھ ہم آنا چاہتے ہیں، تو اس کو پاکستان کی عوام نے بہت خوش آمدید کہا. پچھلے 3 دہائیوں میں کوئی ایک ادارہ بھی ایسا دارالحکم کا نہیں جو کسی ادارے میں ہم نے کھولا ہو اور اس کو مالی مشکلات کی وجہ سے یا والدین کے عدم تعاون کی وجہ سے بند کرنا ہو. ایک ہی نظام تعلیم، ایک ہی نظام تربیت کے تحت، یہ جو ایک ہی نظام امتحانات کے تحت چل رہا ہے، یہ بھی ایک دارالحکم کی کامیابی کی ایک میں سمجھتا ہوں کنجی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیک پوڈ کاسٹ. ایک بات میں ہمیشہ کرتی ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کہ ہم بہت ساری ایسی شخصیات کو دعوت دیتے ہیں اور انٹرویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں بہت مثبت کردار ہوا کرتا ہے. ہیلتھ کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے پاکستان کو کم از کم بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اگر تعلیم کی بات کریں، کیونکہ ہماری جو آج کی مہمان شخصیت ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بھی شعبہ تعلیم سے ہی ہے، اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ کسی زمانے میں لازم اور ملزوم ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایجوکیشن کے ایسے نظام آئے کہ صرف تعلیم رہ گئی اور تربیت کہیں بہت پیچھے ہم چھوڑ آئے. آج کے تعلیمی اداروں کے اوپر ہم بات کریں، والدین جب بھی ان سے سوال کرتے ہیں، جی دیکھیں ہم بڑی بھاری فیسیں دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر جو ہے یہ اسکول سے فلاں بری باتیں سیکھ کر آ رہی ہیں، یا آپ ان کو تربیت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سکھا پا رہے، تو آگے سے اسکول انتظامیہ کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں. تو پھر ایسے میں کچھ ایسے ادارے پاکستان میں اگر تربیت پہ کام کر رہے ہوں تو یقیناً سیلوٹ کے مستحق ہیں. جی ہاں، ہماری آج کی شخصیت جناب عبداللہ مدثر صاحب، آپ ریجنل ڈائریکٹر ہیں دارالحکم اسکولز کے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری دارالحکم نے آج تک کیسے نبھائی، کیا کہیں مشکل تو نہیں پیش آئی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو سر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا انٹرو میں کہ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، بہت سارے والدین آپ کو سن رہے ہیں، بہت سارے ینگ جنریشن آپ کو سن رہی ہے، شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ بھی آپ کو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں. کیا کہیں گے سر کہ دارالحکم کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اتنی ہی لازم ہے، تو کبھی مشکل نہیں پیش آئی؟ آج تک یہ ذمہ داری کیسے نبھائی آپ لوگوں نے؟ اچھا، جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے دارالحکم کو پیش کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا. اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا دارالحکم کا تعارف از خود پیش کر دوں تاکہ بہت ساری بات واضح ہو جائے. دارالحکم کا الحمدللہ اس وقت 34 برس مکمل ہو رہے ہیں، اور ان 3 دہائیوں میں دارالحکم کی اپنی ایک لیجسی ہے، اپنا ایک سفر ہے جس کی پوری ایک داستان ہے. میں اس پر جانے سے پہلے دارالحکم کا جو نام ہے، جو پہچان ہے، اس پر آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا چاہوں گا کہ دارالحکم کا نام جو ہمارے بزرگوں نے دارالحکم رکھا، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سب سے پہلی درسگاہ مکہ میں قائم کی گئی تھی، اور جہاں پر جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور جہاں سے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی جیسے اور حمزہ جیسے اور لوگ تیار ہوئے، تو دارالحکم کو بناتے ہوئے، اس کا نام رکھتے ہوئے بھی یہی نسبت سامنے تھی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تعلیمی ادارہ قائم ہو کہ جس سے ایسے لوگ تیار ہو سکیں جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قیادت کر سکیں، انسانوں کی قیادت کر سکیں، انہیں راہ راست پر لا سکیں. بالکل ایسے ہی. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دارالحکم کو پہلے ہی دن سے بنایا گیا. اب جو آپ نے کہا کہ دارالحکم کا تربیت اور یہ سارا، ایک تو نام سے واضح تربیت اس میں بلٹن ہے. دوسری بات یہ کہ دارالحکم کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ جو تعلیم کا نظریہ سمجھتے ہیں، اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بلٹن ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم جس میں تربیت نہ ہو اسے تعلیم نہیں کہا جا سکتا، اسے محض معلومات یا کوئی فن کہا جا سکتا ہے. وہ تعلیم جو خالق سے آشنا نہ کروا سکے، وہ تعلیم جو انسان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں نہ بتا سکے، وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فتنہ ہے. جیسے اقبال نے بھی تعلیم کو بہت ساری جگہوں پر فتنہ کہا. تو اس لیے ہمارا دارالحکم کا نظریہ ہی تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، اور اس سفر میں الحمدللہ ہمیں مشکل پیش نہیں آئی. شروع میں ضرور مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ جب دارالحکم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں 2 طرح کے نظام تعلیم موجود تھے. ایک وہ تھے جو ٹپیکل ہمارے مدارس تھے، جو خالصتاً لوگوں کو
اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دے رہے تھے. بالکل بالکل اس کے مقابلے میں بالکل سیکولر لابی تھی جن کی اپنے انگریزی نظام تعلیم پر خیالات پر حامل تھے، ان کے اپنے سکولز چل رہے تھے یا تعلیمی ادارے چل رہے تھے. تو ایسے میں شروع میں بلا شبہ ایک چیلنج تھا کہ اس تعلیمی دنیا کے اندر اپنا نام بنانا یا پہچان بنانا ایک مشکل کام تھا. لیکن الحمدللہ دار ارقم نے جب یہ ایک آئیڈیا رکھا سامنے لوگوں کے کہ ہم اسلامائزیشن آف نالج، انٹیگریشن آف ویلیوز کے ساتھ ہم آنا چاہتے ہیں، تو اس کو پاکستان کی عوام نے بہت خوش آمدید کہا. جی بالکل. اور الحمدللہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ دار ارقم اس وقت پورے پاکستان کی، بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کی لیڈنگ اسلامک چین ہے اسکولز کی. تو 3 لاکھ سے زائد طلبہ طالبات اس میں زیر تعلیم ہے الحمدللہ. تو یہ والدین نے جو اس کے اوپر اعتماد کیا ہے اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اگر میں اسپیسیفکلی جیسے آپ نے تربیت کی بات کی، تو دار ارقم کا اپنا ایک پورا تربیت کا نظام موجود ہے. سب سے پہلے جو چیز ہم نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ دار ارقم کا مطلوب طالب علم کیسا ہو. جب ہم نے یہ واضح کیا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا نظام ہے جو پری نرسری سے لے کے میٹرک تک ایک پورا ایک میکانزم ہے، اور جو بچے اس میں سے گزرتے ہیں بذات خود ان کی تربیت ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل آپ نے، اور فیڈ بیک بہت اچھا اثر دیکھنے میں آیا تھا کہ والدین کی اولین چوائس بن گیا تھا خاص طور پہ. اور میں یہ ناظرین سے لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکٹ فرینڈلی رہا یہ اسکول سر ہمیشہ. تو سر لوگ تعلیمی ادارے تو بناتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، بڑی بڑی پراپرٹیز بنانے کے لیے، تو کہیں نقصان تو نہیں ہوا کبھی دار ارقم کا؟ اچھا، میں الحمدللہ یہ بھی پورے فخر اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دار ارقم کی اس وقت تقریباً 800 برانچیز ہیں، اور پچھلے 3 دہائیوں میں کوئی ایک ادارہ بھی ایسا دار ارقم کا نہیں جو کسی ادارے میں ہم نے کھولا ہو اور اس کو مالی مشکلات کی وجہ سے یا والدین کے عدم تعاون کی وجہ سے بند کرنا ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ واحد، جیسے ابھی کووڈ کا ایک بہت ایک مشکل صورتحال آئی تھی، تو اس میں کوئی ایک بھی کیمپس ایسا نہیں دار ارقم کا جو بند ہوا ہو. نہ اس وجہ سے کہ مالی مشکلات آئیں، نہ اس وجہ سے کہ والدین نے تعاون نہیں کیا. الحمدللہ اس میں تعداد بڑی ہے. تو الحمدللہ ہمیشہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس کو کبھی اوسط آمدنی والا شخص بھی اپنے بچوں کو یہاں پہ آسانی سے تعلیم دلوا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دار ارقم بیسیکلی ایک بزنس ماڈل کبھی رہا ہی نہیں. دار ارقم بیسیکلی خدمت خلق کا ہی ایک ماڈل ہے، اور محض اتنی فیس جتنی اسکول کی ضروریات ہیں اتنی فیس وصول کرتے ہوئے ہم نے اس کو آغاز کیا ہے، اور ابھی بھی دار ارقم خدمت ہی کر رہا ہے. اس میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ مالی اس کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ہیں ہمیں فیس رکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ اتنی کم ہے کہ اس میں کوئی بھی اوسط آمدنی کا جو فرد ہے وہ اپنے بچوں کو آسانی سے معیاری تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پھر اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کراچی سے ہیں، لاہور سے، اسلام آباد یا فیصل آباد سے، یا آپ کسی مضافات کے علاقے سے ہیں، ہر جگہ پر دار ارقم کا جو نظام ہے، جو نصاب ہے، جو اس کا ایک پورا جانچ کا نظام ہے، امتحانات کا نظام، وہ ایک ہے، یکساں ہے. تو اور پھر اس میں ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں ایک کام چل رہا ہوتا ہے. اگر کراچی میں امتحانات ہو رہے ہیں تو لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد میں بھی امتحانات ہو رہے ہیں. تو ایک ہی نظام تعلیم، ایک ہی نظام تربیت کے تحت یہ جو ایک ہی نظام امتحانات کے تحت چل رہا ہے، یہ بھی دار ارقم کی کامیابی کی ایک میں سمجھتا ہوں کنجی ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر، ہم معیاری تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کبھی کوئی شکایت منظر عام پہ نہیں آئی کہ دار ارقم کے حوالے سے اگر میں بات کروں ہمیشہ معیاری تعلیم ہی فراہم کی گئی ہے. لیکن اگر پاکستان کا نظام تعلیم دیکھیں تو بہت ساری اس میں ہمیں ڈرا بیکس نظر آتے ہیں، بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں. جب خبر نکلتی ہے تو بیٹھتے ہیں لوگ، بات کرتے ہیں، لیکن بغیر کسی نتیجے کے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک ادارے کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، کیا کہیں گے پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا کمی ہے جس کو کس طرح سے وہ بہتری کی جانب لے جا سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی تاریخ کی ایک کڑی جوڑ کے پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پر پاکستان جب بنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان کا خواب اقبال نے یا قائد نے دیکھا تھا ہم اس کو شرمندہ تعبیر کرتے. لیکن بدقسمتی سے جب پاکستان بنا ہے تو جو بہت ساری چیزیں ہم نے انگریز سے لی ہیں، وہاں پہ ہم نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ ہم نے نظام تعلیم بھی پورے کا پورا انگریز سے لیا. اور اگر جو ہمارے پاکستان میں نظام تعلیم ہے جس کو لارڈ مکالے نے یہاں پہ پورا انتقال کیا، لارڈ مکالے کے مطابق بھی جو نظریہ تعلیم پاکستان میں یا ہندوستان میں رائج کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں ہم ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اور عوام کے درمیان میں ترجمان بن سکیں.
اور وہ لوگ انگریز کی وفاداری کر سکیں. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں جو نظام متعارف کیا گیا وہ بیسیکلی اس انڈسٹریل ریولوشن کے لیے یا تو یہاں سے لیبر تیار کرنے کے لیے لوگ تیار کیے گئے, یا پھر جو ایک بڑا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو سرو کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے, تو یہاں پر یہ نظام متعارف کروایا گیا. تو بنیادی طور پر یہ اس کی تاریخی کڑی ہے. اب ہم اگر آ جائیں پاکستان کے نظام تعلیم پہ, اگر میں ڈائریکٹ بات کروں تو اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم ہے. ہم ہندوؤں کے تو طبقات پہ بہت بات کرتے ہیں کہ وہاں شودر ہیں, وہاں پہ خشتری ہیں اور مختلف طبقے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی نظام تعلیم میں طبقات ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں کم و بیش 20 سے زائد طبقات تعلیم ہیں جو مختلف طرح کے لیولز پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اب اس سطح پر ظاہر ہے کہ ایک قوم کا ایک یکساں شعور کیسے بیدار ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پر ہر ایک طبقے کے لیے مختلف تعلیمی ادارے ہیں, ان کا نصاب مختلف ہے, ان کا نظام مختلف ہے. یہاں او لیول اے لیول ہے, یہاں پہ ہمارا انٹرمیڈیٹ اور اپنا جو ہمارا اپنا بورڈ کا نظام وہ موجود ہے, الگ سے مدارس کا نظام موجود ہے. تو اس وجہ سے ہمارا نہ تو ایک قومی شعور ہے, نہ ہماری یکسانیت ہے. نتیجتاً پاکستان کے اندر افراتفری ہے, لوگوں کے اندر ایک ڈسٹریس ہے, جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہ وہاں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایس این سی کا جو ایک آیا تھا معاملہ, وہ بلا شبہ ظاہر میں تو بڑی چیز نظر آتی تھی, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. سیاسی جو مد و جزر رہے اس کا شکار بھی ہوئی, اور اس کا اگر کوئی ایفیکٹ ہوا بھی تو وہ چھوٹے تعلیمی اداروں پر ہوا, لیکن جو ہماری اشرافیہ تھی اس کے تعلیمی نظام کو وہ بدل نہیں پایا. حالانکہ ایکچولی وہاں چینجز چاہیے, بیسیکلی وہاں چینجز چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے غریب کا بچہ ہے, جو وہ سوچتا ہے جو ہمارا امیر کا بچہ ہے, اس کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بالکل ایک اور نظام میں پڑھ رہا ہے, اور جو غریب طبقہ ہے, عوام ہے, اس کے بچے بالکل اور طبقے میں پڑھ رہے ہیں. تو نتیجتاً ان کے درمیان میں ایک فاصلہ بنتا ہے, دوری بنتی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی ہنگامیت کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نظام تعلیم کا, وہ ایک تو انگریز کی غلامی والا, وہ ابھی تک عنصر نہیں گیا ہم سے. دوسرا طبقاتی نظام تعلیم ہے. تیسرا ہماری جو پوری کی پوری نظام تعلیم ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ رٹے کے اوپر وابستہ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ کہوں کہ نظام تعلیم کی یا طلبہ کی جو ایک لرننگ ہے ڈومین ہے, اس کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کریں. ایک بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, یعنی اس کی ذہنی نشو و نما. دوسری جو ہے بچے کی سائیکو موٹر اسکل, اس کے اندر کوئی اسکل آنا, یہ ایک دوسرے مہارت آنا ہے. اور تیسرے نمبر پر بچے کی بیہیویئرز پر کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی دونوں تو بالکل ہی ہمارے نظام تعلیم سے گم ہیں. اگر کچھ باقی ہے تو وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, جس میں محض یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کیا مہارت پیدا ہوئی ہے, کیا اس کے بیہیویئر میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے, یہ تو جانچ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بچے تیار کر بھی پا رہے ہیں تو وہ محض کارپوریٹ سلیوز ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور انتہائی افسوس کا مقام ہے. بالکل ایسے. اچھا سر, آپ نے معیاری تعلیم کی بات کی ہے, اور اگر ہم بات کریں کہ ہر بات کے اوپر ویسے بھی تو ہم کمپیریزن کرنے چلے جاتے ہیں, جی ہمسایہ ممالک میں یہ ہو رہا ہے, یورپ میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے. تو کیوں نہ تعلیم کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے. آپ نے کافی کنٹریز وزٹ کیے ہوں گے, آپ یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اور اگر ہم کمپیریزن کریں ادر کنٹری کا, ٹھیک ہے ان کی معاشرتی برائیاں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو نظام تعلیم ہے کتنا فرق نظر آیا آپ کو, اور کس ملک کا آپ کو سب سے بہتر لگا نظام تعلیم؟ میں اس میں 2 باتیں یہ کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی دیگر ملکوں کے ماڈل کو آپ پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا ہدف واضح ہے کہ وہ اس نظام کے نتیجے میں کیسی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ بالکل ان کا ہدف واضح بالکل ایسے ہی. جب آپ کی منزل واضح ہے تو پھر ظاہر ہے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ اسی کی طرف گامزن ہوگا. تو پہلے تو یہ جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے نظام تعلیم کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس کے نتیجے میں. کیا ہم بچوں کو پاکستانی بنانا چاہتے ہیں؟ کہیں موجود نہیں ہے. کیا ہم بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ کہیں موجود نہیں ہے. تو کوئی ہدف, یا بچوں کو ہم بہت ماہر, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں واضح نا. تو پہلی جو خامی ہے ہمارے اور باقی نظام تعلیموں میں یا ملکوں میں, اس میں یہ ہے کہ ان کی ہدف اور منزل واضح ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ان کے نظاموں میں کیا فرق ہے, تو ہمارے نظام کے اندر جو بنیادی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو نصاب اور نظام ہے وہ بالکل ایک پرپز لیس ہے. تو اگر یہ کسی حد تک ممکن ہو سکے تو ہم اپنی منزل کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ بنیادی ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اور باقی نظاموں میں فرق محسوس کریں تو بنیادی جو کردار ہے وہ استاد کا ہے. میں باقی جہاں بھی ملکوں میں گیا ہوں دیکھا ہے وہاں پہ, یا سب سے آپ نے پوچھا دنیا میں سب سے آگے کون, تو فن لینڈ جو ہے اس کی بہت مثال دی جاتی ہے. فن لینڈ کے کچھ اساتذہ سے جو یا کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی نظام تعلیم کو سمجھنے میں, تو جو بنیادی فرق محسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ فن لینڈ میں اور پاکستان میں جو بنیادی
کردار ہے وہ ٹیچر کا فرق ہے. اوکے. وہاں پر جو بنیاد کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ استاد ہے. ہم بدقسمتی سے نہ ایک قوم پیدا کر سکے اور نہ ایک استاد کی تیاری کر سکے. تو استاد جو ہے وہ اس کو جو مقام اور پروٹوکول باقی ملکوں میں حاصل ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اگر ہم استاد کو آگے بڑھائیں اور ہم اپنی کوئی ہدف طے کریں تو ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں, کسی حد تک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا سر, بہت سارے جو برانچز ہیں ماشاء اللہ سے دار ارقم کی, وہاں سے بہت اچھی خبریں سننے کو ملی. چند دہائیاں پہلے حفظ کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا, ماشاء اللہ سے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. یہ ڈپارٹمنٹ کا خیال کیسے ہے بنانے کا, کیونکہ یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اچھا, اس میں نا جی آپ کو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو دین کی تعلیم تھی وہ بدقسمتی سے صرف مدارس تک محدود ہو کے رہ گئی. بالکل ایسا ہی تھا. اور وہ والدین جو چاہتے تھے کہ بچوں کی تعلیمی دینی تربیت ہو یا حفظ کریں, ان کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں تھی. تو دار ارقم نے دین و دنیا کی تعلیم کو ایک چھت تلے پیش کرتے ہوئے اور اس میں کوئی فرق نہ کرتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے یہ دونوں متعارف کروائے. اور جس دن پہلے دن دار ارقم کی ابتدا ہوئی اسی دن دار ارقم میں طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے حفظ کا آغاز کیا گیا. اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 30,000 بچے اس وقت دار ارقم میں حفظ کر رہے ہیں صرف, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا حفظ کا بھی نیٹ ورک ہے. اور الحمدللہ ہر سال 5 سے 10 ہزار بچے, ابھی جو ریسنٹ میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلے سال میں ہمارے 3500 بچوں نے ایک سال میں قرآن پاک حفظ کیا پورے پاکستان سے. تو اس وقت حفظ کے حوالے سے بھی پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف حفظ قرآن آفر نہیں کرتے. حفظ کے ساتھ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں, وہ فہم قرآن بھی ہے, یعنی سمجھ کے پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. زبردست. جب ہمارا بچہ حفظ مکمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کو قرآنی میڈیم میں 70-80% تک انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک یہ بات. اور دوسرا حفظ ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ میں انگریزی, ریاضی اور ساتھ میں کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے وہ لازمی دی جاتی ہے, تاکہ جب بچہ حفظ کے بعد اپنی اسکولنگ کو دوبارہ شروع کرے تو اس میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دار ارقم کے جو پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں بورڈ میں یا جو ٹاپر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچے ہمارے حفظ کے ہی فارغ التحصیل ہوتے ہیں. میں خود دار ارقم سے میں نے حفظ بھی کیا ہے اور دار ارقم سے میری میٹریکولیشن ہے, تو ہمارے جتنے ٹاپرز ہوتے تھے وہ دار ارقم کے حفاظ ہی ہوتے تھے. ماشاء اللہ سے. میں خود بھی اس لیے شاید آج بات کر رہی ہوں کہ میرے اپنے بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے اور اس کے بعد میٹرک, میری بیٹی نے بڑے ہی اچھے نمبروں میں سے ٹاپ کیا تھا, اس نے آپ کی جو لاہور کی برانچ ہے. تو یہ بڑی وجہ یہ بھی ہے آج میرا اس کے اوپر بولنے کی, کھل کے اوپر بولنے کی, کیونکہ میں نے کیا کہتے ہیں آزمایا ہے, تو آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہی ہوں. اچھا سر, ایک اور بڑا اچھا نظام دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کے اندر مختلف ہیلدی کمپٹیشن کروائے جاتے ہیں. نعت خوانی کا ہے, اس میں قرات کا مقابلہ ہے, دیگر بھی سرگرمیاں ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے, بچوں کو لے کے چلنا ہے اس میں, تو کس طرح سے چل رہا ہے یہ معاملہ؟ اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی تھیوریٹیکل جو ایک ایجوکیشن ہے اس سے زیادہ اہم جو زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں ہی یہ کہ بچے کو غیر نصاب, بلکہ اس کو اب تو غیر نصابی کہا جاتا ہے, یہ تو ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. صحیح بات ہے. اور جو بچے ان میں آگے ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیمی کارکردگی میں بھی آگے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. دار ارقم کا پہلے تو ایک نظام یہ ہے کہ دار ارقم انٹرنلی, چونکہ بہت بڑا نیٹ ورک ہو چکا ہے, انٹرنل اپنے کمپٹیشنز کرواتا ہے. اس میں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں, آگے آتے ہیں, ان کو پھر ہم جو مرکزی یا حکومت کی سرکاری سطح پر مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھیجتے ہیں. میں بالکل ریسنٹلی جو ہماری ایک سکسیس ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے جو محکمہ اوقاف نے مقابلے کروائے ہیں اس کی کل 30 پوزیشنوں میں سے 15 پوزیشنیں تقریباً دار ارقم اسکول نے حاصل کی. یہ ہیں ادبی مقابلہ جات. اور اسی طرح میں اگر بات کروں, چونکہ دار ارقم ایک نیٹ ورک ہے, جو ہمارے بچے غیر نصابی سرگرمیوں میں, ہماری اپنی ایک جو دار ارقم کی سپر لیگ ہے کرکٹ کی, ہمارے بچوں نے 2 دفعہ پی سی بی کا, جو انڈر 16 کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں 2 دفعہ پی سی بی کو بھی ون کیا ہے. تو ہمارے بچے دار ارقم اسپورٹس میں کرکٹ میں ہماری جو پی سی بی کو آپ کپ جیتنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اعزاز کی بات. 2 دفعہ ہمارے دار ارقم کی ٹیم نے الحمدللہ پی سی بی کو بھی ون کیا ہے انڈر 16 میں. تو الحمدللہ ہر چیز میں دار ارقم آ گیا ماشاء اللہ سے. اچھا سر, بہت سارے والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان دیکھ رہا ہے, اور ایک پازیٹیو میسج آپ کی جانب سے درکار ہے. یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ ریکارڈ کروا دیجیے. جی شکریہ. میں سب سے پہلے تو والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اس وقت جس صدی میں جی رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے. انہیں اپنی اقدار, اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جس وقت انفرادیت پسندی, انڈیویجولزم اپنی پیک پر ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اپنی خاندان کے ساتھ, اپنی اقدار کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو میں اس میں ویلکم کروں گا تمام والدین کو
کہ اس میں دار ارقم اسکول اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو میں والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ اس میں دار ارقم کے ممد و معاون بنیں، لیکن میں ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ کام صرف دار ارقم کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ والدین ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو بچہ 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے، لیکن 17 سے 18 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے دست و بازو بنیں تو ہم ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا سکتے ہیں کہ جو مستقبل میں پاکستان کی اور پوری دنیا کی قیادت سنبھالے ہوئے ہو اور اس ملک کو ایک خیر کا، ایمان کا اور اسلام کا مرکز بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس میں والدین کا اعتماد بھی چاہوں گا اور ان کا ساتھ بھی چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ناظرین، آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا شو؟ خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر میں نے بات کی ہے، نظام تعلیم پہ بات کی ہے۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھے گا، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔